یہ اپرچونٹی ہے ایک اپنا ایک امیج بلڈ کرنے کی، ایک یہ جو ایک نیا کولیشن جو ہے، پاور کولیشن جو بن رہا ہے، اس میں اپنا ایک حصہ ڈالنے کی اور اس میں جگہ بنانے کی. سو یہ دیکھ رہے ہیں اس کو ایز این اپرچونٹی. اور لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو ہی جائیں گے، جو نہیں ہوں گے ان کو کرا دیا جائے گا. بالکل جو خاموش کرا دیا جائے گا. میں اس کے اوپر غور کر رہا تھا فکرے پہ. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان آرمی نے بھی تو اس کی اسیسمنٹ کی ہوگی نا. یہ فیصلہ کرنے سے پہلے فیلڈ مارشل مصر بھی گئے، ان کی دیگر عرب ریاستوں سے ملاقات ہوئی ہے. یقیناً اندر بھی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بھئی کیا کاسٹ. دیکھیں نا ادارے میں بھی میں نے دیکھا آپ نے ٹویٹر کے اوپر آپ لوگوں سے بحث ہو رہی تھی آپ کی، جس میں آپ نے کہا کہ آئیڈیالوجی سے زیادہ یہ ہماری جو آرمی کا ایک کلونیل ایتھوس ہے، برٹش آرمی کے سکسیسر ہونے کے طور پہ وہاں پہ اپنی ریجیمنٹ، اپنی یونٹ کے ساتھ بھی ایک پرائمری ایفیلیشن ہوتی ہے. یہ ڈائنامکس ذرا تھوڑے سے ایکسپلین کریں اس کانٹیکسٹ میں، کہ کیونکہ پھر یہ تو میٹا آئیڈیالوجی ہے نا، یہود و ہنود اور اسلام کی بالادستی، یہودی ورسز فلانا. لیکن یہاں پر جو ہے یہ کتنا رسکی ہے خود ادارے کے لیے. میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ ہی گئی ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. رضا دیکھیں ہسٹوریکلی کہ جس جس خمیر سے یہ آئی ہے فوج، اس میں فرسٹ ورلڈ وار میں حجاز پہ بھی حملہ شملہ کرنے جو آرمی گئی اس کا بھی حصہ تھے. اور جو برٹش آرمی تھی نا اس جو وقت. برٹش جو برٹش آرمی کا اپنا نیریٹو ہے، جو ہسٹریز لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان جو پنجابی مسلمان تھے وہ بہت ڈپینڈیبل تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ محسود اور یہ لوگ ذرا دھوکہ دے دیا کرتے تھے. یہ مسلمان پنجابی جو ہے وہ بہت ریلائبل تھا، گڈ فائٹر اور ریلائبل تھا. تو بات یہ ہے کہ ایک پورا ایک فیز آیا جس میں اور جو 80s کی افغان وار، جس میں آئیڈیالوجی جو ہے وہ زیادہ پینیٹریٹ بھی کی. لیکن جو بیسک حص ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ پروفیشنل ہیں، آپ نے کام کرنا ہے. اب اس میں ہم نے دیکھا کہ جو وار آن ٹیرر ہوئی ہے اس میں یہ انڈر رپورٹڈ چیزیں ہیں، اور ہماری ملٹری کے معاملے میں تو ٹوٹلی انڈر رپورٹڈ ہیں. بہت ساری سٹڈیز ہیں امریکن ملٹری کی، اسرائیلی ملٹری کی، کہ سائیکولوجیکل پریشرز جو ہیں فوج پہ وہ زیادہ نقصان کرتے ہیں بجائے ایکچوئل وار. تو ہمارے ہاں تو کوئی ایسی سٹڈی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وار آن ٹیرر جب ہوئی تھی تو بہت سارے قصے نیریٹیوز آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں، کہ بہت سارے فوجی جو تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا جنگ ہے، کون سی، ہم مسلمان کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو کون صحیح ہے، یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ صحیح ہیں یا ہم صحیح ہیں. بہت 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 سو نے نوکریاں چھوڑی بھی تھی. جنرل شاہد عزیز تو جا کے خود طالبان کے ساتھ جا کے تو جہاد کا ریاسی. ایگزیکٹلی. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ صرف کہانیوں کی صورت میں ہے، کوئی سروے ڈیپر نہیں. سروے سے زیادہ کوئی ڈیپر انالیسز ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ ایکچولی فوج کے اندر اس ڈیسیجن کی کاسٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور سوسائٹی میں بھی کاسٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. میرے خیال میں جو نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے، جس میں آپ کے سارے مولانا حضرات، آپ کے لشکر طیبہ، آپ کے اہل حدیث، آپ کے دیوبندی، اب یہ کٹھا ٹولہ جو ہے، جو کہ اب دیکھیں نا آج مریم نواز نے وہ بین المسلمین ایک کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا جی مولویوں کو سارے پنجاب میں 10,000 روپے تنخواہ ملے گی. تو یہ نیریٹو بلڈنگ کی ایک اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے ان مولانا حضرات کو اکٹھا کرنے، ان کو کنٹرول کرنے کا، تاکہ کاسٹ آپ کی جو ہے وہ کنٹین کی جا سکے.
اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہی ایفرٹ ہے کہ بھائی ایک نارملائزیشن جو ہے وہ کرو اسرائیل کے ساتھ. اس کو وہ والا معاملہ نہ بناؤ کہ بھئی یا زندگی وہ ہیں موت یا کا. ہم ہیں کا معاملہ نہ بناؤ اور ہوں. آگے چلو. بیکاز پاکستان کی اسیسمنٹ یہ بڑی پرانی ہے. دیکھیں آپ کے مشرف کے زمانے میں آپ نے اپنے فارن منسٹر جو تب تھے محمود قصوری ان کو بھیجا ٹرکی بھیجا تھا. ٹرکی میں آئی تھنک اسرائیلی فارن منسٹر یا شاید پرائم منسٹر ان میں دونوں میں سے ون آف دا ٹو ان میں سے ایک سے ملاقات کی تھی. اور اس ملاقات میں یہ ہوا تھا کہ اپیرنٹلی کیانی صاحب نے ان کو کہا تھا کہ ان سے کہو کہ ہم بالکل اپیزمنٹ چاہتے ہیں, ریکگنائز ابھی نہیں کریں گے, تاکہ ان کے خیال میں اس کا فائدہ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ یہ ہوگا کہ جو جوش لابی ہے امریکہ میں وہ ہمارے ساتھ سمپتھیٹک ہوگی, ہمیں وہاں سے آئے گا. مت بھولیں کہ وہ جو آپ کی انسٹیٹیوشنل انسٹنکٹ اور ٹریڈیشن ہے, آپ برٹش ملٹری اور امریکن ملٹری کے ساتھ بڑی بڑی نتھی ہوئے ہیں, ان کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں, نہ وہ آپ کو چھوڑیں گے. ہاں تو یہ بات ہے. آپ ایک سمپتھی وہاں کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ویسٹرن اسٹریٹجک امبریلا جو ہے پاکستان نے کبھی بھی نہیں چھوڑی. جب آپ نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات شروع کی تب بھی آپ نے نہیں چھوڑی, تب جی ایک جی خیال آیا لیکن چھوڑی نہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ نارملائز اسٹیبلشمنٹ نارملائز ایک دوسرے سے ریلیشنز کریں گی. دیکھیں آذربائیجان اور آرمینیا کا جب کانفلکٹ ہوا تو اس میں جو ہے آپ ٹرکی, پاکستان اور اسرائیل تینوں آذربائیجان کے ساتھ تھے. تو وہاں آپ لڑے ہوں گے اکٹھے, وہاں آپ نے ملاقاتیں کی ہوں گی, اور کانسٹنٹلی ہسٹوریکلی آپ کی انٹریکشن جو ہے تھوڑا یا بہت اسرائیل کے ساتھ رہا ہے. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جی اتنی ہو انٹریکشن کہ آپ جب جائیں اور حماس کی کٹ لگائیں, یا ہم حماس کو آپ کو قابو کرنا پڑے گا نا جو بھی ہے, تو اس کے لیے یہ ساری فورسز کٹھی ہوں. اور جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جسٹیفائی بھی کریں گے وہ یہ ہے کہ بھئی دیکھو یہ کانفلکٹ جو ہے کہیں بھی نہیں جا رہا. اب جی اس میں سے ٹو پیلسٹینین اسٹیٹ سولوشن نکلتا ہے یا نہیں نکلتا یہ بات کی بات ہے, لیکن کم از کم ایک ایسی سچویشن جس میں جو آرڈنری فلسطینی ہو اس کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے, جی اور آپ کہہ سکیں کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی رہ رہے ہیں.